ہماری سوچ یہ ہوتی ہے کہ ہم جس سے کام لے رہے ہیں صبح سے شام تک یہ رہتا ہے، تو اس سے اگر ہم مل جل کے رہیں گے اور اس کو یہ نہیں محسوس ہوگا کہ میرے اوپر ایک دباؤ ہے، بوجھ ہے، تو وہ سارا دن خوشی خوشی رہتا ہے. ہمارے یہاں ایک کانسیپٹ یہ تھا، ہماری فیملی میں کہیں کہ ہماری کمیونٹی میں کہیں، لڑکوں کو ان کی تعلیم کے دوران ہی کام پہ لگا دیا جاتا. میں نے یہ کام نہیں کیا، لیکن بچوں کو صبح میں خود اسکول چھوڑ کے آتا تھا، خود کوشش کرتا تھا کہ لے کے آؤں. یہ نہیں کیا میں نے کہ میں ان کو شام کو گھر دکان بلا لوں کر لوں، کیونکہ مجھے اندازہ تھا کہ اگر میں نے ان کو دکان پہ بلا لیا تو یہ کام میں زیادہ دلچسپی لیں گے، پڑھائی میں کم کر دیں گے. ہمارے چچا تھے، ان کی دکان تھی، اس پہ میں نے نوکری کی، اور پھر 2 سال بعد میں نے وہی دکان ان سے خرید لی. اچھا. ان کا جو نام تھا وہ اریکو سپر اسٹور تھا. ٹھیک ہے. اس کو میں نے ناہید سپر اسٹور میں بدلا. ناہید کیوں رکھا ہے؟ ہاں یہ السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ آپ سنائیں کیا حال ہے؟ بالکل ٹھیک. سب سے پہلے بہت بہت شکریہ ہمیں اپرچونیٹی دینے کے لیے، اپنے ساتھ انٹرویو کرنے کے لیے. شکریہ آپ کا بھی کہ آپ نے اس قابل سمجھا کہ مجھے بلایا ہے اور انٹرویو کے لیے آپ نے. سر آپ بہت کم پبلک میں آتے ہیں، بہت کم کیمرہ میں آتے ہیں. بہت لوگ ایکچولی بہت زیادہ لوگ ناہید کو تو جانتے ہیں، ناہید اسٹور کو جانتے ہیں. آپ کا نام سنا ہے، بٹ بہت کم لوگ انٹریکٹ کر پاتے ہیں اور آپ کو دیکھ پاتے ہیں. تو میرے لیے تو سب سے پہلے بہت اعزاز کی بات ہے کہ میں آپ کو انٹرویو کر رہی ہوں. میں کیمرے میں کم آتا ہوں، لیکن پبلک میں تو بہت رہتا ہوں. سارا دن صبح سے رات تک میں پبلک کے بیچ میں ہی رہتا ہوں. ہمارے یہاں جتنے بھی لوگ آتے ہیں، وہ چاہے ہمارے کسٹمرس ہوں، سپلائرس ہوں، اور کوئی ایسے باہر سے لوگ آتے ہیں، دوسرے ملکوں سے آتے ہیں، لیکن میں رہتا ہوں لوگوں کے بیچ میں. سارا دن میں فلور پہ ہی رہتا ہوں. لیکن ہاں کیمرے پہ نہیں ہوتا یہ. اور سر ماشاء اللہ آپ نے اتنے سال لگائے اس بزنس کو بلڈ کرنے میں. اب تو مطلب ہوتا ہے نا کہ اب تو میں آرام کروں گا، ہے نا، لیکن آپ پھر بھی اسٹور پہ ہوتے ہیں. مجھے بھی ہمنا بھی بتا رہی تھی کہ دن کا ٹائم جو ہے وہ تو ابرار صاحب کا اسٹور کے لیے ہے. 5 بجے تک تو بہت زیادہ مصروفیت رہتی ہے. 5 بجے کے بعد کچھ ایسے وقت ہو جاتا ہے کہ کچھ کسی سے میٹنگ ہے یا کسی سے ملنا ہے یا کوئی ایسے کام ہے جو خاص وقت میں ہی ہو سکتے ہیں، وہ کرتا ہوں. تو سر فلور پہ ہر روز آپ مطلب ہوتے ہیں، اس کے پیچھے کیا سوچ ہے؟ کیوں آپ روز وزٹ کرتے ہیں؟ لوگ تو ہیں آپ کے، امپلائیز تو ہیں چلانے. ہاں امپلائیز تو ہوتے ہیں، لیکن یہ جو کام ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ میری موجودگی میں زیادہ بہتر طریقے سے ہوتا ہے. جو ورکرز ہیں، جو لوگ ہیں، کام کرنے والے ہیں، تو وہ جب یہ دیکھتے ہیں کہ ایک دکان کا اونر خود کھڑا ہے اور کام کر رہا ہے اور موجود ہے سارا وقت، تو ان کو بھی کام کرنا پڑتا ہے. وہ نہ چاہتے ہوئے بھی ان کو کام کرنا پڑتا ہے کہ وہ ادھر ادھر نہیں کر سکتے. ہمارے 7 فلور ہیں، میں 7 فلوروں پہ رہتا ہوں کہ کہیں اگر کھڑا ہوں تو اس سے ریکارڈنگ ہوتی رہتی ہے ہر فلور پہ، وہ دیکھتا رہتا ہوں. تو سر آپ ہفتہ اتوار کو بھی جاتے ہیں کیا اسٹور پہ؟ ہفتہ اتوار بھی جاتا ہوں. اتوار کو صبح سے دوپہر تک نہیں جاتا، 5 بجے جاتا ہوں. اچھا. صبح سے 5 بجے تک چھٹی کرتا ہوں. تو آپ کسٹمر سے انٹریکٹ کرتے ہیں کیا؟ ہاں بالکل، سارے کسٹمرز مجھے پہچانتے ہیں. کوئی بھی بات ہوتی ہے میں خود آگے بڑھ کے ان کی ہیلپ کرتا ہوں. ان سے ان کو کچھ جاننا ہے، ان کو کچھ پوچھنا ہے، ان کو کچھ بتانا ہے کہ کون سی چیز کہاں ہے. یہ سب اگر میں محسوس کرتا ہوں کہ وہ دیکھ رہے ہیں ادھر ادھر، کچھ مجھ سے نہیں پوچھ رہے ہیں، لیکن میں خود آگے بڑھ کے ان کی ہیلپ کرتا ہوں. ان سے پوچھتا ہوں کہ آپ کیا دیکھ رہے ہیں، کیا آپ کو. آئی تھنک یہی چیز اور یہی بیہیویئر باقی اسٹور کا اسٹاف نوٹس کرتا ہوگا. ہاں جی ہاں بالکل یہی دیکھتا ہے. میں
کسی کام میں اصل میں مجھے کوئی آر نہیں ہے، کوئی شرم نہیں ہے. اب کوئی چیز ادھر گری ہوئی ہے، کوئی ادھر گری ہوئی ہے، کوئی غلط جگہ پہ رکھی ہے، وہ سب میں یہ نہیں کرتا کہ کسی ورکر سے کہوں کہ یہ اٹھاؤ، یہ کرو، وہ کرو. میں خود وہ کرنے لگتا ہوں. مجھے دیکھ کے پیچھے سے بھاگے ہوئے آتے ہیں، وہ خود میرے ہاتھ سے لے لیتے ہیں، خود کرتے ہیں. یہ چیز ہوتی ہے. میں اتنی ڈانٹ ڈپٹ نہیں کرتا، اتنا پریشر نہیں ڈالتا، خود کر کے ان کو بتاتا ہوں کہ یہ کام اس طرح کرنا چاہیے، یہ کام ہونا چاہیے. تو یہ ہے کہ مجھے دیکھ کے وہ پھر خود آپ ایگزامپل کے ساتھ لیڈ کر رہے ہیں کہ ڈانٹ ڈپٹ سے نہیں ہوگا. ہاں، ڈانٹ ڈپٹ سے نہیں ہوتا. ڈانٹ لیا، کر لیا تو وہ بدمزگی ہوتی ہے، ناراضگی ہوتی ہے. اب ہم نے ایک ورکر کو، ہماری سوچ یہ ہوتی ہے کہ ہم جس سے کام لے رہے ہیں صبح سے شام تک یہ رہتا ہے، تو اس سے اگر ہم مل جل کے رہیں گے اور اس کو یہ نہیں محسوس ہوگا کہ میرے اوپر ایک دباؤ ہے، بوجھ ہے، تو وہ سارا دن خوشی خوشی رہتا ہے. بہت زبردست بات کہی آپ نے. سارا دن وہ یہ نہیں محسوس کرتا کہ اس پہ کوئی پابندی ہے، کوئی رکاوٹ ہے، کوئی ایسا ہے. کیونکہ اگر فریلی کام کرتا ہے. اگر ذرا سے بھی ان کی دل آزاری ہو تو پھر وہ اتنے وہ بد دل ہو جاتے ہیں. بہت سے سوچتے ہیں کہ ہم کہیں اور چلے جائیں. بہت سے وہ چیز ہمیں تو ایک آدمی کو رکھ کے ٹرین کر کے اس سے کام لینا ہے اور اس کو رکھنا ہے. کیونکہ روز روز بدل کے آدمی کام وہ چیز ہو نہیں سکتی. گاہک بھی یہ دیکھتے ہیں کہ ان کے پاس اتنے پرانے لوگ ہیں، اتنے عرصے سے لوگ ہیں، پہچانتے ہیں ورکرز کو بھی. تو ورکرز بھی گاہک کو پہچانتا ہے تو وہ آگے بڑھ کے ان کی ہیلپ کرتا ہے. یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں خود رہنے سے. خود رہنے کی وجہ ایک ہی ہے. اور آپ نے بہت مزے کی بات بولی، اگر روز روز بندہ بدلے گا تو نہیں ہوتا. کیونکہ ہم نے ناہید کا ویسے بھی اگر امپلائیز پہ یہاں پہ بھی ہم آفس میں بھی دیکھیں تو ریٹینشن بہت زیادہ ہے. لوگ اکثر عرصے تک کام کرتے ہیں. جی ہاں، اس پہ بھی میں بات کروں گی، لیکن میں واپس جانا چاہوں گی آپ کے بچپن پہ. میں جاننا چاہوں گی کہ آپ نے کن لوگوں سے سیکھا، آپ کا بچپن کیسا تھا، اور یہ بزنس شروع کرنے سے پہلے کی آپ کی کہانی. ہاں، اصل میں بلونگ کرتا ہوں ایک سمجھیں کہ ہائر مڈل کلاس. ٹھیک ہے. بہت زیادہ اونچی نہیں تھی، لیکن ایک ہائر مڈل کلاس سے ہم بلونگ کرتے ہیں. اچھا ہمارے والد صاحب کا کام تھا، وہ کرتے تھے. تو ہمارے یہاں ایک کانسیپٹ یہ تھا، ہماری فیملی میں کہیں کہ ہماری کمیونٹی میں کہیں کہ لڑکوں کو ان کی تعلیم کے دوران ہی کام پہ لگا دیا جاتا. صحیح ہے. کہ جیسے اسکول گئے ہیں تو اب جو ٹائم باقی بچتا ہے کچھ کام کرنے کے بعد، کچھ وہ کرنے کے بعد، تو وہ کام کے لیے ہوتا ہے کہ وہاں آفس چلے جائیں، یا اگر کوئی دکان ہے تو وہاں چلے جائیں، کوئی فیکٹری ہے تو وہاں چلے جائیں. وہاں لے جاتے ہیں، وہ کرتے ہیں. کچھ کام نہیں کرواتے لیکن دکھاتے ہیں. صحیح ہے. بیٹھ جاؤ، ہاں گھومو پھرو، بیٹھ جاؤ، جو بھی ہے وہ کرو. لیکن یہ ایک کانسیپٹ ہوتا ہے کہ کام پہ بھیج دیا جاتا ہے. تو میں اسی فیملی سے میں بھی بلونگ کرتا ہوں. ہمارے والد صاحب جو ہے ان کا کام تھا، برما شیل کی ایجنسی ایک طرح سے تھی. پیٹرول پمپ تھا، موبل آئل تھا، کیروسین آئل تھا. یہ سب وہاں ڈسٹریبیوٹ کرتے تھے. ٹھیک ہے. برما شیل سے لے کے اور مارکیٹ میں جیسے ڈسٹریبیوٹ کرنا، یہ کام ہمارا تھا. تو اب وہاں مجھے بھیج دیا جاتا تھا. شام کو میں ان کے آفس گیا، بیٹھا، گھوما پھرا، کھایا پیا، چائے وائے پی، تو رات کو ان کے ساتھ واپس آ گئے. یہ ہوتا تھا. پھر جب انہوں نے دیکھا کہ مجھے کچھ ہے دلچسپی، تو انہوں نے مجھے ایک الگ دکان لے کے دی. ٹھیک ہے. چھوٹی سی. تو میں اس وقت پڑھتا تھا کلاس 6 میں. اچھا، کلاس 6 میں دکان لے کے؟ کلاس 6 میں پڑھتا تھا. تو یہ بات ہے، اصل میں ہم تھے اس وقت ایسٹ پاکستان، ڈھاکہ میں.
ہم یہاں کراچی آئے ہیں 1971 میں. 1971 سے پہلے ہم ڈھاکہ میں تھے, ایسٹ پاکستان میں تھے. وہیں ہمارے والد صاحب کو سارا کام تھا اور وہیں میں نے تعلیم حاصل کی. صحیح ہے. تو نیو گورنمنٹ ہائی اسکول میں میں پڑھتا تھا اور کلاس 6 میں جب میرے والد صاحب نے ایک دکان مجھے لے کے دی ڈھاکہ اسٹیڈیم میں. ڈھاکہ اسٹیڈیم میں تھی, بہت بڑی نہیں تھی, چھوٹی تھی. تو وہاں انہوں نے ایک ملازم رکھا جو دکان کھولتا تھا بند کرتا تھا. میں جاتا تھا ویسے ہی جیسے اسکول سے فارغ ہوتا تھا, جو ٹائم مجھے ملتا تھا اس ٹائم میں وہاں جاتا تھا, دیکھتا تھا. تو سب اس کو سمجھنے کی کوشش کرتا تھا, گاہکوں سے بھی ملتا تھا, کچھ اور کام ہوئے ٹھیک ٹھاک کرنا ہوا, کچھ لگانا ہوا. یہ ویسے ہی کوئی میری ذمہ داری اس وقت نہیں تھی, لیکن میں ٹائم ہوتا تھا تو میں یہ کرتا تھا, خود ہی کرتا تھا. پھر جب تھوڑا سا بڑا ہوا تو 10th میں 9th میں 10th میں جب پہنچا ہوں تو پھر میں نے تھوڑا سا وقت اپنا بڑھایا. ٹھیک ہے. اب جو انہوں نے آدمی رکھا تھا اس کو میں دیکھتا تھا کیسے کام کرتا ہے اور کیسے پرچیزنگ کرتا ہے, کیسے بیچتا ہے, تو اور کیا کرتا ہے یہ بھی میں دیکھتا تھا کہ وہ کس طرح سے اپنے پیسے بناتا ہے, کیا ہے. کچھ کہتا نہیں تھا, کچھ وہ نہیں تھا, کیونکہ ہماری مجبوری تھی اس کو رکھنا. کوئی اور تھا نہیں, والد صاحب کا اپنا کام تھا, میں اسکول میں تھا, تو اس کو رکھنا مجبوری تھی. اس کو سب یہ ہے کہ پتہ سب تھا کہ یہ کیا کر رہا ہے, کیا ہے, لیکن وہ ہے کہ اس کو کچھ کہتے نہیں تھے. تھوڑا بہت وہ ایک طرح سے اپنا شیئر لے جاتا تھا, یہی کرتا تھا. اس کے بعد پھر جب میں میٹرک کیا میں نے, اس کے بعد میں نے ڈھاکہ کالج وہاں سے انٹر کیا میں نے. پھر اس کے بعد پھر میں نے فل ٹائم اس دکان کو دیکھا. صحیح ہے. اور ایوننگ کلاسز میں نے BCom میں ایڈمیشن لیا قائد اعظم کالج ڈھاکہ سے. وہاں میں نے شام کو کلاسز کرتا تھا, جاتا تھا, کچھ کر لی, کچھ چھوڑ دی, ایسے کر کے اپنے میں نے گریجویشن وہاں سے کی. اور پھر پورا بھرپور کام کیا. اور وہ جگہ ایسی تھی کہ وہاں شام کو لوگ ہوتے تھے, صبح اتنے نہیں ہوتے تھے. وہاں 12 مہینے وہاں کھیل ہوتا تھا, میچ ہوتے تھے. اچھا. 9 مہینے فٹ بال میچ ہوتے تھے, 3 مہینے میں ہاکی میچز, کرکٹ میچز یہ ہوتے, سارے انڈور گیمز ہوتے تھے. وہاں ایک وہ جگہ ایسی تھی, سوئمنگ پول تھا, سب تھا, بہت بڑی جگہ تھی, بہت بڑا وہاں کھیلنے کا وہ تھا کہ سارا شہر بھی کھیل لے تو وہاں اتنی جگہ تھی. وہاں مجھے ایک کام کے ساتھ ساتھ ایک دلچسپی کھیل کی بھی تھی. تو میں کھیلتا بھی تھا. چھٹی کے دن وہاں سارا دن فٹ بال کھیلتا تھا. پھر کرکٹ کا سیزن ہوتا تھا. کرکٹ وہاں کم کھیلی جاتی ہے, 3 مہینے وہاں کرکٹ ہوتی تھی, 9 مہینے فٹ بال کھیلا جاتا ہے. تو 3 مہینے میں وہاں کرکٹ بھی کھیلی, ہاکی بھی کھیلی, سوئمنگ بھی کی, سارے کام کیے. جو سہولتیں وہاں ملتی تھیں وہ سب میں نے کیا ڈھاکہ اسٹیڈیم میں, کیونکہ وہاں میں شروع سے تھا. جب سے اسٹیڈیم وہاں بنا ہے اس وقت سے ہماری دکان تھی, تو مجھے نیچے سے لے کے اوپر تک سب پہچانتے تھے, سب جانتے تھے. کوئی کہیں جانے سے, مجھے اندر آنے سے, کہیں جانے سے روکتا نہیں تھا. وہ ایک طرح سے میں وہاں کا بادشاہ تھا. کہیں بھی جا سکتا تھا, کوئی پولیس والا نہیں روکتا تھا, کوئی آفیشیل کوئی ایسا نہیں تھا کہ وہ روکتا ہو, منع کرتا ہو. تو بہت اچھی زندگی تھی, بہت اچھا وقت تھا. دکان چھوٹی تھی, کام چھوٹا تھا, دلچسپی پیدا ہوئی, اس کو کافی بڑھایا. اور یہ جو آپ نے پوچھا کہ کیسے یہ ہوا یہاں پر, جی,
تو یہ وہاں اصل میں ہماری دکان کام چھوٹا تھا، لیکن وہاں کچھ دکانیں ایسی تھیں جو پوش ایریا تھا وہاں کے، ایک سمجھیں کہ ڈپارٹمنٹل اسٹور کی طرح تھی کہ ساری گروسری بھی ہوتی تھی، سارے امپورٹڈ وہاں چیزیں زیادہ ہوتی تھیں. اس وقت کوئی پابندی ایسی نہیں تھی کسی چیز پہ، امپورٹ پہ. وہاں ہر طرح کا بیف، ہر طرح کا ہیم وہ امپورٹ ہوتا تھا، فروزن ملتا تھا. وہاں سارے جو یہ ہوتے ہیں وسکی اور یہ بیئر اور یہ چیزیں بھی وہاں ملتی تھیں. اس پہ بھی کوئی پابندی نہیں تھی. امپورٹ بھی ہوتا تھا، بیچنے پہ بھی پابندی نہیں تھی. یہ وہ وقت تھا. لائسنس الگ ہوتا تھا لیکن بیچ سکتے تھے. اب جو نان مسلم تھے، آغا خانی تھے جن کی ایسی دکانیں تھیں، تو وہ کھلے عام یہ سب بیچتے تھے. ان کے شیلف پہ یہ چیزیں لگی ہوئی ہوتی تھیں. تو مسلمانوں کی دکانوں پہ تو نہیں ہوتی تھی، لیکن آغا خانی جو تھے ان کی دکانوں پہ یہ سب وہ میں دیکھتا تھا. وہاں سے مجھے یہ ہوتا تھا کہ ایسی دکان ہونی چاہیے کہ جہاں گاہک آئے تو اس کو ہر چیز اس کو ملے. یہ کانسیپٹ وہاں سے، یہ ایک شوق تھا میرا کہ میں ایسا کام کروں کہ گاہک جو ہے وہ ہر چیز اس کو وہاں. سپر مارکیٹ تو وہاں کوئی ایسی تھی نہیں، وہی ڈپارٹمنٹل اسٹور کی طرح ہوتے تھے. اور پھر یہاں وہاں تو موقع نہیں ملا. وہاں حالات کافی خراب ہوئے، سیاسی حالات. تو جب ایسٹ پاکستان الگ ہوا، اس سے پہلے ہماری فیملی یہاں کراچی آ گئی تھی. یہاں ہمارے کافی رشتہ دار تھے، ریلیٹیو تھے، انہوں نے کافی ہیلپ کی. تو یہاں سب ہم نے اپنی فیملی کو سیٹل کیا. تو یہاں آئے تھے کچھ دیکھ بھال کرنے کے، کچھ کام کریں یہاں، وہاں سے شفٹ ہو جائے کیونکہ وہاں تو کام ختم ہو گیا تھا ایک طرح سے. اور یہاں تو شروع سے شروع کرنا پڑا. ہاں، یہاں آئے، یہاں دیکھا تو یہاں آ کے مجھے لگا کہ یہ اور وہ بالکل مختلف. ٹھیک ہے. لوگ بھی اور کاروبار بھی اور سارے ہر چیز میں بہت زمین آسمان کا. کیا مختلف تھا سر؟ یعنی یہاں کا رہن سہن، یہاں کا کھانا پینا اور یہاں کاروبار کا طریقہ. وہاں کاروبار ہوتا تھا کہ ہم ایک چیز میں ہماری مرضی تھی جتنا ہم پروفٹ لیں. اچھا. چیزیں وہاں ملتی نہیں تھیں ایسی کہ ریگولر ملے. اب ایک چیز اگر ابھی مل رہی ہے تو اس کو لے کے ہم نے اسٹاک کر دیا، اب اپنی پرائس پہ ہم بیچتے تھے. چیزیں زیادہ تر یا تو امپورٹڈ آتی تھیں یا ویسٹ پاکستان سے آتی. ٹھیک ہے. وہاں اتنی فیکٹریاں نہیں تھیں، وہاں اتنا کاروبار نہیں تھا. تو یہاں سے اگر وہاں پہنچنے میں دیر ہوئی، شارٹیج ہو گئی، تو 100 روپے کی چیز 200 روپے میں بک جاتی. وہاں مارجن اس طرح کا تھا. ٹھیک ہے. وہاں یہاں آ کے یہاں کمپٹیشن تھا، یہاں وہ مارجن نہیں تھا. تو یہاں میں نے محسوس کیا کہ یہاں کام کرنا تھوڑا سا مشکل ہے وہاں کے مقابلے میں. تو 2 سال یہاں میں نے ایک دکان پہ 2 سال میں نے ایک دکان پہ سروس کی. ہاں، مارکیٹ دیکھنے کے لیے، لوگوں کو دیکھنے کے لیے کس طرح کام ہوتا ہے، کیسے یہاں کے لوگ بیہیو کرتے ہیں، کیسے سپلائر بیہیو کرتے ہیں. یہ سب بڑی اہمیت ہوتی ہے ان چیزوں کی. یہاں کس طرح کے سامان یہاں لوگ مانگتے ہیں، کس طرح کا ہونا چاہیے، یہ سب سمجھنے کے لیے، دیکھنے کے لیے میں نے 2 سال ایک دکان پہ، ہمارے چچا تھے ان کی دکان تھی، اس پہ میں نے نوکری کی ایز اے سیلس مین. صحیح ہے. ایز اے سیلس مین کام سارے کرتا تھا کیونکہ مجھے اپنا انٹرسٹ تھا. تو جو کام میرے نہیں کرنے کے ہوتے تھے وہ بھی میں کرتا تھا. اچھا. کیونکہ مجھے سب سمجھنا تھا، دیکھنا تھا.
میں نے یہ کام وہیں میں نے یہ سارا سیکھا یہاں کے حساب سے. صحیح ہے. اور پھر 2 سال بعد میں نے وہی دکان ان سے خرید لی. اچھا. زبردست. وہ اصل میں ان کا یہ کام نہیں تھا, وہ کچھ اور کام کرتے تھے. آفس کی طرح کا کام تھا, انہوں نے وہ کیے ہوئے تھے. یہ کام ہوتا ہے دوسری طرح کا, وقت بھی زیادہ ہوتا ہے اس میں, تھوڑا سا آدمی کے اندر تحمل ہونا چاہیے, صبر ہونا چاہیے, سمجھنا ہوتا ہے. کسی گاہک نے کچھ کہہ دیا, سننا ہوتا ہے. تو کس چیز کی دکان تھی ان کی؟ جی, کس چیز کی دکان تھی ان کی؟ جنرل اسٹور. اچھا. ہاں, یہی جنرل اسٹور تھا اور میڈیسن تھا. صحیح ہے. جیسے چھوٹے ایک جنرل میڈیکل اسٹور ہوتے ہیں, وہی اسی طرح کا اسٹور تھا. تو وہیں میں نے میڈیسن بھی وہیں سے میں نے سیکھی. میڈیسن میں نے کبھی کام نہیں کیا تھا, صرف جنرل اسٹور ہمارا وہاں تھا تو وہ مجھے پتہ تھا, لیکن میڈیسن کا مجھے کچھ پتہ نہیں تھا. یہیں میں نے 2 سال کام کر کے اس کو بھی سیکھا, اس کو بھی جانا کہ کس طرح کرتے ہیں, کیسے کرتے ہیں. 2 سال بعد پھر میں نے وہ دکان بیچ رہے تھے. ان کی سمجھ میں یہ کام نہیں آیا, وہ کامیاب نہیں ہوئے. 2 سال انہوں نے نقصان اٹھایا تو پھر انہوں نے اس کو بیچنا چاہا. ان سے میں نے خرید لی. صحیح ہے. ان سے میں نے دکان لے لی, اسٹاک لے لیا سب لے کے, اور پھر میں نے ناہید سپر اسٹور کے نام سے اس کو کام کو شروع کیا. ان کا جو نام تھا وہ اریکو سپر اسٹور تھا. ٹھیک ہے. اس کو میں نے ناہید سپر اسٹور میں بدلا. ناہید کیوں رکھا ہے؟ ہاں, یہ بہت سے لوگ پوچھتے ہیں, ہمارے گاہک بھی پوچھتے ہیں کہ ناہید کس کا نام ہے. اصل میں جو اس پاکستان سے آیا تھا تو میرے پاس کچھ کیپٹل تھا, لیکن اس کا کوئی ایویڈنس ایسا نہیں تھا کہ میں یہاں کام شروع کروں تو FBR میں اس کو بتا سکوں کہ بھئی یہ پیسہ کہاں سے آیا. تو میری شادی ہوئی تو میری وائف کا نام ناہید ہے, تو ان کے پاس کچھ پیسے تھے ایسے جو آفیشیل تھے, تو میں نے ان کے پیسوں سے وہ کام شروع کیا اور ان کو پارٹنر بنایا. جو اپنے پیسے تھے وہ میں دکھا نہیں سکتا تھا, لیکن وہ شامل کر کے میں نے اس میں وہ کام شروع کیا. ان کا کیپٹل دکھایا, اس لیے ناہید کا نام رکھنا ضروری تھا. کچھ اور نام رکھ سکتا تھا, لیکن وہ پارٹنرشپ میری ناہید کے ساتھ تھی. زبردست. تو میں نے تو کچھ اور نام سوچا تھا, لیکن میری وائف کے دادا نے کہا کہ یہ نام رکھو, ناہید سپر اسٹور. زبردست. یہ بہادر آباد میں دکان تھی, میں چاہتا تھا کہ بہادر آباد سپر اسٹور ہم رکھیں, لیکن ان کا مشورہ یہ تھا کہ ناہید سپر اسٹور. میں نے رکھ لیا. کوئی اس میں کوئی قباحت نہیں تھی, کوئی ایسی بات نہیں تھی. تو اس وجہ سے یہ نام یہ ہے. اور 1973 میں نے جو دکان وہ تھی اس پہ شروع کیا, وہی اسٹاک تھا. اس کے بعد پھر میں نے اس کو اپنے حساب سے ٹھیک کیا, ورائٹی بڑھائی کافی. انہوں نے اتنی ورائٹی نہیں رکھی ہوئی تھی, لیکن مجھے پتہ تھا کہ علاقے کے لوگ کیا مانگتے ہیں, کیا ہونا چاہیے. یہ 2 سال میں نے کافی اندازہ لگا لیا تھا کس طرح کے گاہک ہیں, کیسے ہم اس کو آگے بڑھا سکتے ہیں. کیونکہ اس وقت جو سیل تھی وہ دکان کے خرچ بھی نہیں پورا کرتی تھی. 2-3 اسٹاف ہوتا ہے, بجلی کا ہوتا ہے اور خرچے ہوتے ہیں, تو وہ اس وقت پورے نہیں ہو رہے تھے. تو وہ یہ سب مجھے پتہ تھا. پھر میں نے اس حساب سے ایک کیلکولیشن کی کہ ہمارے خرچ یہ ہیں, تو اس کو پورا کرنے کے لیے ہمیں کتنی سیل چاہیے. یہ مجھے پتا تھا کہ ہماری مارجن آف پروفٹ کیا ہے, ہم کتنی سیل کریں کہ اتنے
پیسے آئیں کہ ہم یہ دکان کا خرچ پورا کریں. صحیح ہے. تو وہ ایک ٹارگیٹ رکھا, اس کو پورا کیا, کچھ بہت جلدی اس کو پورا کر لیا کیونکہ وہاں کافی کمی تھی, اس کو پورا کیا تو وہ ٹارگیٹ خود ہی پورا ہو گیا. اب ہمیں اپنے گھر کے خرچے کے لیے پیسے چاہیے تو اس کے لیے ایک ٹارگیٹ رکھا. اور تو دکان کے خرچے کتنے ٹائم میں پورے ہوئے تھے؟ 3-4 مہینے. 3-4 مہینے میں ہو گئے. 3-4 مہینے. تو 3-4 مہینے تک گھر کو کیسے سپورٹ کر رہے تھے؟ جو کیپٹل تھا, جو پیسے تھے اسی سے کرتے تھے. ہاں, گھر تو چلانا ہی ہوتا ہے. بہن بھائی بھی تھے بھی تھا, تو اس کے بعد پھر گھر کے خرچوں کے لیے گھر کے خرچوں کے لیے ایک ٹارگیٹ بنایا. اس میں تھوڑا ٹائم لگا تو اس کو پھر پورا کیا. پھر اللہ نے کیا کہ لوگ آنے لگے, لوگوں کو اطمینان ہو گیا. ایک چیز یہ ہم نے شروع کی تھی, ہمارے جہاں ہماری دکان تھی اس کے برابر میں اس کہیں کہ 2 دکانیں اور تھیں اسی طرح کی. صحیح ہے. وہ پرانی تھیں, بہت کافی عرصے سے تھیں. تو وہاں گاہک جاتے تھے انہی 2 دکان. اچھا. ہاں, اور اس طرف بہت کم لوگ آتے تھے, بہت کم وہ تھا. تو میں یہ سب دیکھتا تھا, مجھے یہ سب پتہ تھا. تو میں نے ان دکانوں سے ہٹ کے, وہ بھی گروسری شاپ تھی, تو جو گروسری تھی وہ پیک کر کے رکھی, پری پیکٹ بنا کے وہ ہم نے رکھے اپنی دکان میں. یعنی دالیں سب پیک تھیں, ایک آدھا کلو چاول پیک تھے, چینی پیک تھی, مسالے سب پیک تھے, چھوٹے چھوٹے مسالوں کے پیکٹ بنائے وہ رکھے. سب ہر چیز صاف ستھری پیکٹوں میں, پرائز لکھی ہوئی, وہ اس طرح سے ہم نے ڈسپلے کیا, وہ رکھا. اب جو گروسری اس وقت لی جاتی تھی وہ کھلی لی جاتی تھی. کوئی سپر مارکیٹ نہیں تھی, کوئی ایسا اسٹور نہیں ہوتا تھا کہ کوئی پیک کر کے بیچے. تو وہ کھلی لوگ لیتے تھے, اپنی لسٹ دے دیتے تھے, تو وہ انہوں نے تول کے پرچہ بنا کے رکھ دیا, یا گھر بیچ دیتے تھے, یا اس طرح سے پہلے کام ہوتے تھے. ہاں بالکل. تو جب میں نے یہ بنا کے رکھی, پیکٹ بنا کے رکھی, تو لوگوں کو اطمینان نہیں ہوتا تھا. پتہ نہیں کب سے پیک کیا ہوا رکھا ہے, کب سے ڈالا ہوا ہے, اندر کیسا ہے, کیا ہے. حالانکہ سب نظر آتی ہے چیز, ٹرانسپیرنٹ تھیلی ہوتی ہے, لیکن عادت نہیں ہوتی, لیکن وہ لوگوں کو اطمینان نہیں ہوتا. تو مشکل سے اس وقت ہوئی, کافی لوگوں کو سمجھانے میں, بتانے میں کافی محنت کرنی پڑی. کچھ لوگوں کو تو میں نے بغیر پیسوں کے کچھ چیزیں دے دی. اچھا. ہاں, یعنی وہ جیسے یہ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں کب سے پیک کیا ہوا ہے, پتہ نہیں کیسا ہوگا. عورتیں زیادہ تر آتی تھیں, میں نے کہا آپ یہ لے جائیں, ایسے لے جائیں اور اس کو ٹرائی کریں. اگر یہ آپ کو صحیح لگے, چیز آپ کی سمجھ میں آئے کہ ہاں یہ ٹھیک ہے, پرانی نہیں ہے, خراب نہیں ہے, تو پھر آپ نیکسٹ ٹائم لیجیے گا. ایسے بھی دیا میں نے. تو یہ چیز ٹائم لگا تھوڑا سا, لیکن لوگوں کا جو ہے وہ اعتماد ہوا, بحال ہوا ہمارے اوپر کہ ہاں یہ چیز صحیح ہے, یہ خراب نہیں ہے, پرانی نہیں ہے. بڑی بات ہے. یہ شروع میں تھوڑا سا, ہاں تھوڑا سا ٹائم لگا, لیکن لوگوں کو اطمینان ہو گیا. زبردست. محنت کرنی پڑی کافی اس میں. تو یہ آپ اکیلے چلا رہے تھے یا کوئی آپ کے ساتھ چلا رہا تھا وہ دکان؟ میرے ساتھ میرے والد تھے. اچھا. ہاں, والد ہوتے تھے اور باقی ورکر ہوتے تھے جو. اس میں 2 بڑی اہم باتیں ہیں. ایک آپ نے کہا کہ آپ آبزرو کرتے تھے شروع کا 1-2 سال, آپ نے کہا کہ لوگوں کی کیا ڈیمانڈ ہے, کیا پسند ہے, کس طرح کی پیکیجنگ یا جو اس کی اوور آل اپیئرنس ہے وہ اس کی کیا ڈیمانڈ ہے لوگوں کی, آپ آبزرو کرتے تھے. برابر والی دکان پہ کیا بک رہا ہے. ہاں. اور دوسرا, سو ایٹ ٹائمس اب جیسے ابھی کی جو جنریشن ہے اس کو یہ لگتا ہے کہ جو میں نے پڑھا ہے بس میں وہی کنٹینیو کروں. تو آپ نے اس کی پڑھائی نہیں کی, پر آپ نے اس کو پریکٹیکلی سارے کام. اور
دوسرا آپ نے فائنینس کی بھی پڑھائی نہیں کی، پر آپ نے یہ بات کہی کہ میں حساب کتاب لکھنا میں نے شروع کر دیا تھا کہ ہمارے خرچے کتنے ہیں، ہماری کاسٹ کیا ہے، پھر ہم خرچے کس طرح پورے کریں گے، اور مارجن میں کس طرح سے مینیج کروں گا. پھر آپ نے کہا کہ میں نے دکان کے لیے کیا، پھر میں نے گھر کے لیے بھی شروع کیے. تو مطلب اگر آپ نے بھلے ہی اس میں ماسٹرز نہیں کیا ہے فائنانس میں، لیکن اگر آپ شوق سے اس کو سمجھنا چاہیں تو آپ ہر لیول پہ اسے سمجھ. جی بالکل. اصل میں اس وقت تو یہ سہولتیں تو تھی ہی نہیں، جو کمپیوٹر ہے اور جو یہ سسٹم ہے یہ تو تھے ہی نہیں. تو سارے کام مینولی ہوتے تھے، رجسٹر ہوتے تھے، کھاتے لکھے جاتے تھے، سب ہوتا تھا. کسی سے ادھار لیا ہے تو وہ لکھا جاتا تھا، کسی کو ادھار دیا ہے تو وہ لکھا جاتا تھا. ہر چیز رجسٹر اور کھاتوں میں ہوتی تھی. تو کام تو سب ہوتے تھے لیکن ان کے طریقہ کار دوسرے تھے، اپنے اس طریقے سے ہوتے تھے. اور وہی طریقہ اب بھی ہے لیکن اس کا انداز بدل گیا ہے. اس کا انداز بدل گیا ہے. اس کے کرنے کے کافی فائدے بھی ہیں. اب بہت تیزی آ گئی ہے کام میں. جو کام پہلے سارا دن کرتے تھے اب وہ منٹوں میں ہو جاتا ہے. یہ فرق ہے. لیکن کام سارے ہوتے تھے، کام سب ہوتے تھے اور کرنے پڑتے تھے. اور اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ کچھ تھوڑی سی ہماری سیل بڑھی، گاہک بڑھے. تو پھر میں نے ایک اس وقت کمپیوٹر تو نہیں تھا، کیش رجسٹر ہوتا تھا. صحیح. NCR ایک کمپنی تھی، اس کے کیش رجسٹر ہوتے تھے. تو اس سے یہ ہوتا تھا کہ مینولی اس کو آپریٹ کرتے تھے اور پیسے ایک کاغذ پہ آ جاتے تھے. نام تو نہیں آتا تھا چیزوں کا، لیکن اگر کوئی چیز 100 روپے کی ہے، کوئی 50 کی ہے، کوئی 10 کی ہے، یہ ایک لسٹ بن کے اور وہ ٹوٹل کر کے پرچہ نکالتے تھے. ٹھیک ہے. یعنی جو کام ہاتھ سے کرتے تھے وہ کیش رجسٹر کرتے تھے. ٹھیک ہے. تو اس سے یہ ہوتا تھا لوگوں کو تھوڑا سا یہ اطمینان ہو جاتا تھا کہ یہ جو ٹوٹل کیا ہے کیش رجسٹر نے کیا ہے یہ غلط نہیں ہو. تو اب اگر بہت سے لوگوں کو یہ ہے کہ پیسے آپ نے جو لگائے ہیں کون سی چیز کے کتنے ہیں یہ تو پتہ ہی نہیں چل رہا ہے. تو ان کے آگے نام بھی لکھ دیتے تھے. اچھا. ہاتھ سے نام لکھ دیا کہ یہ فلاں چیز، یہ فلاں چیز، یہ فلاں چیز. تو وہ ایک ان سب چیزوں سے لوگوں میں اعتماد پیدا ہوا کہ غلطیاں نہیں ہوئی، غلطیاں نہیں کی اور کوئی غلط کام نہیں کیا. لوگوں کو دھوکہ دینے کی کوشش نہیں کی. یعنی جلدی پیسہ آ جائے یا جلدی اونچے ہو جائیں یہ کوشش کبھی نہیں کی. ایمانداری رکھنے کی کوشش کی. اور یہ ہے کہ لوگوں کو جب اطمینان ہو گیا تو پھر لوگ بار بار آئیں گے. لوگ دیکھتے ہی نہیں تھے. اچھا. ہاں، جو آنکھ بند کر کے ساری چیزیں بھی اٹھاتے تھے، لیتے تھے، نہ بل دیکھتے تھے نہ. اطمینان جب ہو گیا اور ایک فیملی سے دوسری فیملی اسی طرح آئی ہے. یعنی ہمارا کوئی ہمارا یہ نہیں تھا کہ ایڈورٹیزمنٹ ہے یا کچھ وہ ہے کہ کسی اور اس پہ خرچ ہو رہا ہے. ایک فیملی سے دوسری فیملی، یعنی آپ اگر آ رہی ہیں تو آپ کی سسٹر آ گئی ہیں، آپ کے بھائی آ گئے، کوئی آپ کی خالہ آ گئی. اس طرح سے ہماری جو ہے سیل گاہک بڑے ہیں، سیل بڑی ہے. اور سال یہ چیز چلی ہے. سال چلی ہے، محنت کی ہے. ایک یہ ہے کہ نیت صاف تھی، کوئی غلط کام کرنے کی نیت نہیں تھی اور لوگوں کو صحیح چیز دینے کی نیت تھی، لوگوں میں اعتماد پیدا کرنے کی نیت تھی. اب جب نیت اگر صاف ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے. بالکل. اس کا اور سر پھر فلوز ناہید کے دھیرے دھیرے کر کے بننے شروع ہوئے، بزنس گروتھ ہوئی، ایکسپینشن ہوئی. آپ نے کہا سن 2000 تک میں نے اپنے والد صاحب کے ساتھ کام کیا. ٹھیک ہے. 1973 سے 2000 تک میں نے اپنے والد صاحب کے ساتھ کام کیا ہے. وہ ضعیف ہو گئے تھے، کام کر نہیں سکتے تھے، لیکن ان کو بھی میری طرح شوق تھا. آ کے بیٹھ جاتے تھے اور کیش پہ بیٹھ جاتے تھے. تھوڑا بہت وہ
کر سکتے تھے وہ کرتے تھے, غلطیاں بھی کرتے تھے, لیکن گاہک پرانے تھے, جانتے تھے, تو اگر کچھ پیسے زیادہ دے دیے ہیں یا کچھ کم دے دیے ہیں تو وہ خود اس کو بتاتے تھے, کہتے تھے. تو وہ ان کا احترام بھی کرتے تھے. وہ مجھ سے کہتے تھے کہ تم ابھی تک اپنے والد سے کام لے رہے ہو. میں نے کہا نہیں, میں کام نہیں لے رہا, لیکن وہ کرنا چاہتے ہیں. اب میں گھر پہ ان کو اگر منع کروں, نہیں لاؤں, تو یہ پھر بستر پہ لیٹ جائیں گے. یہ ابھی تھوڑا بہت چل لیتے ہیں, تھوڑا سا ذہن ان کا آتے ہیں, باہر لوگوں سے ملتے ہیں, تو تھوڑا سا یہ صحیح رہتے ہیں. اس وجہ سے میں کچھ کہتا نہیں, جو یہ کرتے ہیں, جو یہ ہے, کیونکہ اگر بندہ کام نہیں کرے گا تو واقعی بستر پہ پڑ جاتا ہے. اور 2000 تک میں نے ان کے ساتھ کام کیا. پھر 2000 میں یہ بچے بڑے ہوئے. 2 بیٹے ہیں میرے, 1 بیٹی ہے. بیٹی کی تو شادی کر دی تھی, بیٹوں نے تعلیم ان کو دلوائی. اس وقت یہ کمپیوٹر سائنس کا دور تھا, یعنی اس فیلڈ میں جو گریجویٹ تھے یا ماسٹرز تھے, ان کی بڑی مانگ تھی. پاکستان میں نہیں تھی, پاکستان سے باہر بہت مانگ تھی. بہت لوگ جاتے, جو پڑھتا تھا باہر چلا جاتا تھا, یعنی پڑھائی کے دوران ہی اس کو نوکری بھی مل جاتی تھی, ایسا کچھ تھا. تو میں نے ان کو وہی کمپیوٹر سائنس میں ان سے پوچھ کے تو ان کو ایڈمیشن کرایا تھا. انہوں نے, بڑا بیٹا جو تھا اس نے BCCI فاسٹ ہوتا تھا اس وقت, اب پتہ نہیں کیا نام ہے اس کا, فاسٹ ہے, تو اس سے گریجویشن کی. یہ منصب نے ضابط سے ماسٹرز کیا وہی کمپیوٹر سائنس میں. پھر اس نے 1 آدھ سال وہاں ٹیچنگ بھی کی. انہوں نے روک لیا اس کو کہ ان کو ضرورت تھی. تو اس کے بعد پھر میں نے ان کو, جب یہ فارغ ہو گئے پڑھائی سے, پھر میں نے ان کو کام پہ لگایا. میں نے ان سے پہلے پوچھا کہ دیکھو یہ کام ہے, اس طرح کا ہے, سب آپ جانتے ہیں, سب آپ نے دیکھا ہوا ہے, وقت دینا پڑتا ہے, ٹائم دینا پڑتا ہے, کام کے حساب سے اپنے آپ کو مصروف رکھنا پڑتا ہے. تو آپ یہ کام کرنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے. تو وہاں تو میں نے کہا میں یہاں تو نہیں آپ کو لگاؤں گا جہاں میں تھا, آپ دوسری جگہ, بڑی جگہ لے کے پھر وہاں آپ کو لگاؤں گا, اور پھر اس کو ہم کام کو بڑا کر لیں گے, کیونکہ ہمارے پاس گاہک ہیں اور ہمارے پاس گنجائش ہے بڑا کام کرنے کی. تو دونوں تیار ہو گئے کہ ہاں ہم کریں گے. تو پھر میں نے یہاں, جہاں ابھی ہم نے اس کی آدھی جگہ میں نے لی تھی, 1 سائڈ, یہاں 2 سائڈ ہیں, آدھی جگہ میں نے لی تھی, 3 فلور وہاں تھے. تو اس پہ ہم نے کام شروع کیا, یہ نئے سسٹم پہ سارا کمپیوٹرائز کیا, یہ سب کر کے. ہاں, وہاں یہ کام شروع کیا. وہاں ماشاءاللہ اس کا رسپانس بہت اچھا ملا. یعنی ایسا ہوتا تھا کہ ہمیں گیٹ بند کرنے پڑتے تھے, اتنے لوگ ہوتے تھے, اندر جگہ نہیں ہوتی تھی, ٹرالی چلانے کی جگہ نہیں ہوتی تھی, اور ڈر لگتا تھا کہ زیادہ تر عورتیں, بچیاں یہ ہوتی تھیں, تو کوئی ایسی بات نہ ہو جائے. تو جب شام کا وقت ایسا کچھ ہوتا تھا ویکینڈ پہ, تو وہ 1-2 گھنٹے کے لیے ہم بند بھی کرتے تھے, دروازے انٹرنس بند کر دیتے. تو جب سے شروع کیا تھا تب سے ہی آپ کو, پہلے دن سے اتنا رش. جو امپورٹڈ پروڈکٹس ہیں وہ یہاں سے شروع ہوئے, وہ یہاں سے شروع ہوئی. امپورٹڈ بھی تھی. باقی یہ ہے کہ یہاں کی جگہ کے حساب سے ویرائٹی کی, وہاں تو ویرائٹی تھوڑی تھی, تو یہاں جگہ ہمارے پاس 3 فلور تھے, تو اس حساب سے ہم نے یہاں ویرائٹی کی. زبردست. تو تھوڑا سا ٹائم لگا سیٹ ہونے میں, کیونکہ بڑا کام تھا اور اندازہ نہیں تھا کہ اتنا اچھا رسپانس ملے گا. کوئی سپر مارکیٹ تھی نہیں, ایک سپر مارکیٹ ہوتی تھی, کراچی سپر مارکیٹ شہر فیصل پہ, وہ ایک تھی, اور کوئی سپر مارکیٹ اس وقت تھی نہیں, بعد میں بنی بہت.
وہی سارے کانسیپٹ کریانہ اسٹور والا کانسیپٹ تھا ہاں اس وہی تھا بالکل. تو اب یہ جو سپر مارکیٹ ہم نے کھولی ہے، اچھا ڈسپلے تھا، اچھا انوائرمنٹ تھا، ایئر کنڈیشننگ تھی، سب پارکنگ بہت اچھی تھی، جگہ تھی، تو کافی اچھا رسپانس ملا. پھر تیسرے دن سے لوگ کہنے لگے کہ تمہارے پاس تو یہ جگہ بھی کم پڑ گئی ہے، تم اور جگہ لو اور بڑی جگہ لو. زبردست. تو پھر اس میں ٹائم لگا، 10 سال بعد پھر ہمیں براور میں دوسری جگہ ملی. 10 سال بعد 10 سال بعد 2010 میں وہاں 4 فلور مل گئے، تو وہ ہم نے لے کے اس کے ساتھ ملائے. تو پھر میں نے چاہا کہ بھرپور طریقے سے کام شروع ہوا، کام کیا. اور یہ جو 7 فلور ہو گئے، 4 ایک بلڈنگ میں، 3 ایک بلڈنگ میں. تو میں نے اتنا نہیں سوچا تھا کہ میں اتنا کر سکوں گا. میری ایک سوچ تھی، میں نے جو آپ کو شروع میں بتایا کہ وہاں ڈپارٹمنٹل اسٹور ہوتے تھے، ان کو دیکھ کے مجھے خواہش ہوتی تھی کہ ایسے ہی اسٹور ہو. تو لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے سمجھیں کہ اس سے کہیں زیادہ جگہ دی اور کام دیا، اور مجھے بہت ہی میں شکر گزار ہوں اللہ تعالیٰ کا کہ میری ایک خواہش سے بڑھ کے مجھے عطا کیا اس نے. سر اس میں کن کن چیزوں کا عنصر ہے؟ محنت کا تو ہے، ایمانداری کا بھی ہے، جی ہاں، دعاؤں کا ہے. دعائیں تو والدین کی دعائیں سب سے بڑھ کے ہوتی ہیں. دوسرے میرے ساتھ ہماری فیملی کے ہر فرد نے تعاون کیا. بہنیں تھیں 3 ساتھ ہمارے، بعد میں جن کی میں نے شادی کی، اور بھائی تھا چھوٹا سے، اور سب سے بڑھ کے بیگم جو ساتھ تھی. تو سب سے زیادہ مشکل جو ہوئی بیگم کو کیونکہ وہ شادی کے فوراً بعد تھوڑا ہی عرصہ ہوا تھا کہ میں نے یہ جگہ لی اور کام شروع کیا. تو اب شادی کے بعد لڑکیاں چاہتی ہیں کہ شوہر کے ساتھ آنا جانا ہو، شام شوہر کے ساتھ گزاریں. تو یہ چیزیں اس کام میں پاسبل نہیں تھی. یہ تو صبح سے رات تک کا کام تھا. وہ نئی لڑکی کوئی شادی ہو کے آئے تو وہ صبح سے رات تک کیا کرے، وقت نہیں ملے گا. اپنے سسرال میں وہ کیسے وقت گزارے. کچھ دن ہو کہ بھئی کوئی آنا جانا ہو جائے، کچھ ہو جائے، لیکن مشکل ہوتی ہے، کافی مشکل. تو اس کو مشکل ہوئی، لیکن میں نے بہت سمجھایا. میں نے کہا کہ دیکھیں یہ کام ہی ایسا ہے، اگر میں اتنی توجہ نہیں دوں گا تو یہ میں ایک طرح سے کر بھی نہیں سکتا، اور ہمیں کچھ ملے گا نہیں. دوسرے کمائیں گے، ہم بیٹھے رہیں گے. یہ کام ایسا ہے. سر لیکن آپ نے اتنی مزے کی بات بولی کہ جیسے بیگم کو آپ کم وقت دے پاتے تھے، لیکن آپ نے اپنے بچوں کی پرورش بھی کی اور وہ یہاں پر بھی ہیں. ہاں، بچوں کو پوری توجہ دی ہے. ہاں مطلب بچوں کو بھی تو آپ ٹائم کم ہی دے پاتے ہوں گے نا؟ ٹائم کم دیتے تھے، لیکن یہ ہوتا تھا کہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ہمیں پڑھائی کے دوران ہی بھیج دیا جاتا تھا، تو میں نے یہ کام نہیں کیا. اچھا. میں نے یہ کام نہیں کیا، لیکن بچوں کو صبح میں خود اسکول چھوڑ کے آتا تھا، خود کوشش کرتا تھا کہ لے کے آؤں، یا میں نہیں لاتا تھا تو وائف جا کے لاتی تھی. تو بچوں کی پڑھائی پہ، بچوں کے اور سوشل اس پہ، کسی ملنے ملانے پہ، دوستوں میں کبھی کسی پہ کوئی پابندی نہیں لگائی. ہر چیز جو بھی اسکول میں ان کے کچھ سوشل ورک ہوتا تھا، کہیں کوئی پروگرام ہوتا تھا، کہیں جانا ہے، کہیں پکنک پہ جانا ہے، کچھ ہے، ہر جگہ میں ان کو
بھیجتا تھا، ہر جگہ ان کا ساتھ دیتا تھا. تو اس طرح سے میں نے ان کو سپورٹ کیا. باقی یہ ہے کہ فزیکلی اتنا ٹائم نہیں دے سکتا تھا. لیکن یہ نہیں کیا میں نے کہ میں ان کو شام کو گھر دکان بلا لوں کر لوں، کیونکہ مجھے اندازہ تھا کہ اگر میں نے ان کو دکان پہ بلا لیا تو یہ کام میں زیادہ دلچسپی لیں گے، پڑھائی میں کم کر دیں گے. میں نے تو یہی کیا زبردست کہ میں نے پڑھائی میں دلچسپی کم کر دی تھی، کام پہ زیادہ. تو اس وجہ سے میں نے ان کو کام پہ نہیں بلایا. لیکن آپ پرورش میں کمی نہیں چھوڑی. ہاں کوئی کمی نہیں چھوڑی. اچھے سے اچھا ان کو ماحول دینے کی کوشش کی، اچھے دوست ہوں، اچھے انوائرمنٹ میں یہ. سر لیکن ایکسپینشن کی اگر ہم بات کریں، آپ نے اسٹور تو ماشاء اللہ سے اسٹور کے فلورز پہ تو بڑے ہی ہیں، لیکن اکثر لوگ سوچتے ہیں نا کہ یار ایک اسٹور ہو گیا ہے، 5 اسٹور کر لیتے ہیں، 10 اسٹور کر لیتے ہیں، پاکستان میں کھول لیتے ہیں، صرف کراچی میں کیوں، اور بھی شہروں میں. تو وہ والی ایکسپینشن میں آپ نے نہیں سوچا؟ ہاں یہ سوچا نہیں. اصل میں کچھ سمجھیں کہ مزاج، کچھ طبیعت ایسی ہوتی ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ میں جو بھی کام کروں تو مجھے وہ کام کر کے سیٹسفیکشن ملے کہ ہاں یہ میں نے صحیح کیا ہے، یہ کام صحیح ہو رہا ہے، صحیح کیا ہے میں نے. یہ میری ایک طبیعت ہے، میرا ایک مزاج ہے. اب میں سسٹم پہ 10 جگہ اسٹور کھول لوں، پیسہ اگر ہے آدمی کے پاس تو وہ کھول سکتا ہے، وہ کھولنے میں کوئی وہ نہیں ہے. لیکن میں 10 جگہ جو معیار میرا یہاں ہے وہ میں نہیں کر سکتا. یہ مجھے پتہ ہے کہ وہ ہو ہی نہیں سکتا بغیر خود رہے یا بغیر خود وہاں اس کے وہ معیار نہیں ہو سکتا. کیونکہ سر اب کئی سارے آرٹیکلس بھی میں پڑھ رہی تھی جس میں یہ تھا کہ بڑے بڑے اداروں نے آپ کو ریچ آؤٹ کیا، آفر بھی کی، اور اس کے باوجود آپ نے وہ آفرز ریجیکٹ کر دی. کافی لوگوں نے شروع میں تو بہت لوگوں نے مجھے آفر کی. بہتوں کے پاس جگہ تھی، وہ چاہتے تھے کہ میں کام کروں ان کی جگہ پہ، وہ پرووائڈ کریں، میں کام کروں. انویسٹ کرنا بھی چاہتے تھے، اور بہت سے اچھے کمپنیاں تھیں تو انہوں نے بھی آفر دی کہ ہمارا پورے پاکستان میں انفراسٹرکچر ہے لیکن ہم یہ کام جانتے نہیں ہیں ریٹیل کا. یہ کام آپ جانتے ہیں تو کام آپ کریں، انفراسٹرکچر ہمارے پاس موجود ہے، تو ہم دونوں اگر مل جائیں گے تو بہت آسانی سے یہ کام کر سکتے ہیں. لیکن بس وہ میری طبیعت ایسی نہیں تھی. میں نے آج تک کسی کے ساتھ پارٹنرشپ نہیں، یعنی بیوی کے ساتھ بھی کی تو وہ ایک رسمی پارٹنر تھی، وہ کوئی ایسے پارٹنر نہیں تھی. کسی کے ساتھ کوئی پارٹنرشپ نہیں، اپنے الگ کام کیا. اور سارا جو بھی میں کرتا تھا میں نے کوشش یہ کی کہ ہماری اپنی جگہ ہو. یہ جو جگہ ابھی جہاں ہم کر رہے ہیں یہ ہماری اپنی ہے، ذاتی ہے، خریدی ہوئی ہے. اور کرائے پہ یہی ہوتا ہے کہ اگر کسی وقت لینڈ لارڈ نے کہہ دیا کہ بھئی جگہ خالی کرو یا کرو تو آدمی کہاں جائے، وہ سارا محنت جو ہے وہ سب ضائع ہو جائے گی، سب ہو جائے گی. تو اس وجہ سے میں نے کوشش یہ کی ہے کہ جو بھی ہمارے پاس جگہ ہو، جو بھی ہم لیں، کام کریں وہاں، وہ ہماری اپنی ذاتی ہو. صحیح ہے. اور سر جب آپ کسی ادارے کو بناتے ہیں، ماشاء اللہ ایک تو اسٹور، اور اب اوبیسلی آن لائن بھی چل رہا ہے، آفس ہے، تو کوئی بھی ادارہ اس میں جو ویلیوز ہوتی ہیں وہ اس کے لیڈر سے آتی ہیں، اس کے لیڈر میں جو ویلیوز ہوتی ہیں وہاں سے آتی ہیں. آپ کے ادارے میں ماشاء اللہ لوگ رہتے ہیں، ٹکتے ہیں، اچھے عرصے تک رہتے ہیں، اور وہی آپ کی پریکٹسز آپ کے باقی لیڈرز میں بھی ہیں جو اوور آل کور ٹیم ہے ناہید کی. تو وہ کون سی 3-4 چیزیں ہیں، لیڈرشپ کوالٹیز ہیں جو آپ نے اپنے اندر بھی رکھی، اپنے ادارے میں بھی انکارپوریٹ کی، اپنے بچوں میں بھی انکارپوریٹ کی؟ ہاں میں نے دیکھیں، میں ایک پرانے طریقے سے کام کرنے والا ہوں. اس زمانے میں کام کرتا تھا جب اس کام کو کرنے والے کو بنیا کہتے تھے. جو دیسی زبان ہے، جو انڈین لینگویج ہے، اس میں بنیا کہتے ہیں. تو اب جو دور ہے یہ تو بالکل مختلف ہے. یہ اس وقت کی کبھی کسی کی سوچ میں بھی نہیں تھا کہ یہ دور بھی آئے گا، یہ چیزیں، یہ کام اس طرح سے ہوں گے، یہ ایسے ہوں گے. میں نے جب 2000 میں
بڑے پیمانے پہ شروع کیا اور اس سسٹم پہ شروع کیا تو وہاں سے میری جو سوچ ہے وہ سمجھیں کہ میں نے اپنی سوچ کو اپنی نئی جنریشن جو تھی میری اس کی جو سوچ تھی اس سے میں نے اپنی سوچ کو ہم آہنگ کیا. یعنی میں نے اس کی سوچ سے اختلاف نہیں کیا, یعنی یہ نہیں چاہا کہ وہ میری طرح سے کام کرے. تجربہ میرے پاس ہے, طریقہ میرے پاس ہے, کام مجھے آتا ہے, تو میں نے یہ نہیں چاہا کہ وہ میری طرح سے کام کرے, بلکہ میں نے اپنے آپ کو اس کے طریقے میں ڈھالا. جی, میں نے اپنے آپ کو اس کے طریقے میں ڈھالا. یہ بڑی اہم بات ہے. بالکل. لوگ ایسے کرتے نہیں ہیں. لوگ کوئی بھی اگر ایسا ہوتا ہے تو وہ یہ سوچتا ہے کہ کام سارا میں نے کیا ہے, پیسہ سارا میرا ہے, تجربہ میرے پاس ہے, یہ تو نئے لڑکے ہیں, یہ کیا کام کریں گے, یہ وہ ہے, تو میں تو اسی طریقے سے کام کروں گا. یعنی اپنے بچوں کو ڈانٹ ڈپٹ کروں, وہ کروں کہ یہ تم کیا کر رہا ہو, یہ تم کیوں کر رہا ہو, ایسے کیوں کر رہا ہو. میں نے یہ نہیں کیا. میں نے اپنے آپ کو ان کی سوچ میں ڈالا, نئی سوچ میں نے اپنے آپ کو ڈالا. بڑی بات ہے بھروسہ کرنا. یہ چیز جو ہے یہاں سے ہماری بچوں میں, ہمارے کام کرنے والوں میں ایک اعتماد پیدا ہوا ہے. اس سے, اس سوچ سے بچوں میں اعتماد آیا ہے کہ یہ ہمارے ذریعے پہ آ گئے ہیں, ہمیں صحیح کہہ رہے ہیں, ہمارے ساتھ کام کر رہے ہیں, ہم ان کے ساتھ نہیں کر رہے, یہ ہمارے ساتھ کر رہے ہیں. واہ. تو یہ سوچ جو ہے یہ بہت کام آئی ہمیں, ہمارے آگے بڑھنے میں, ہمارے کام کے آگے بڑھنے میں. ہمارے جو نئی جنریشن, جو ہمارے گاہک تھے, ان کو وہ بہت پسند آیا. یہ یعنی ہم ان لوگوں نے جس طریقے سے کام کیا, اس طریقے کو جو ہماری نئی جنریشن تھی اس نے سراہا. زبردست. وہ یعنی اس وقت ہمارے پاس سمجھے کہ جو میرے گاہک تھے وہ سب میں اپنے یہاں لایا تھا نئی جگہ پہ, لیکن اب ان میں سے بہت سے زندہ بھی نہیں ہیں اور بہت سے باہر چلے گئے ہیں, یا بہت سے ایسے ہیں کہ وہ اپنی لائف میں ایکٹیو نہیں ہیں, بچوں کے ساتھ ہیں. تو بچے وہ آتے ہیں, شاپنگ کرتے ہیں, وہ لوگ نہیں آتے ہیں, ایسے ہیں. تو اب جو ہمارے پاس گاہک ہیں وہ سب نئی جنریشن کے ہیں. ہماری بھی نئی جنریشن ہے اور گاہک بھی نئی جنریشن ہے. ہمارے گاہک تھرڈ جنریشن ہمارے گاہکوں کی ہمارے پاس ہے. بالکل. اور ہماری بھی تھرڈ جنریشن جو ہے وہ کام کر رہی ہے. تو یہ چیز جو ہے, ان میں اعتماد, جو ان میں وہ ویلیوز جو میرے پاس تھیں وہ میں نے ٹرانسفر کرنے کی کوشش کی اپنی طریقے سے. ان کو میں نے سارا کام پریکٹیکل کر کے دکھایا, اور جو ان کے سسٹم سے اس سے تھا اس سے کبھی میں نے اختلاف نہیں کیا. ہاں, جو یہ چاہتے تھے, جو یہ کرنا چاہتے تھے, وہ سب انہوں نے کیا. اب میں نے اس کو سپورٹ کیا. اگر مجھے کوئی چیز غلط بھی لگتی تھی, بری بھی لگتی تھی, تو میں نے اس سے اختلاف نہیں کیا. ان کو بتانے کی, سمجھانے کی کوشش کی, لیکن یہ نہیں کہا کہ یہ نہ کرو, ایسے نہیں کہا کبھی. سر, جو پیرنٹس آپ کو دیکھ رہے ہیں, بہت سارے ایسے والدین ہیں جو پوڈ کاسٹ دیکھتے ہیں, تو ان کو اگر آپ کوئی سجیشن دینا چاہیں گے, یا آپ نے اپنے آس پاس اپنے ماحول میں پیرنٹس کو کچھ غلطیاں کرتے ہوئے دیکھا ہوگا. یہ تو ایک چیز ہے نا کہ ان کے طرح سے اپنے آپ کو ڈھالنا ایک مین چیز ہے, پر اس کے علاوہ بھی کچھ چیزیں ہوں گی جو آپ نے نوٹس کی ہوں گی اپنے ماحول میں, کہ پیرنٹس جو والدین ہیں اپنے بچوں کے ساتھ, یہ چیز غلط ہے جو نہیں ہونی چاہیے, وہ ایڈوائس بتائیں. اصل میں آج کل جو پیرنٹس ہیں وہ تربیت پہ اتنی توجہ نہیں دیتے ہیں. وہ پہلے کے جو والدین تھے وہ اپنے بچوں کو تربیت بھی دیتے تھے, تعلیم تو دیتے تھے, لیکن تربیت بھی کرتے تھے ان کی. آج کل وہ تربیت کا اتنا رجحان نہیں ہے. تو اب جو بچے ہیں, جو نئی جنریشن ہے, وہ ہر یعنی جو ایک
خاندانی ویلیوز ہوتی ہیں یا جس کو ہم اپنی تہذیب تمدن کہتے تھے وہ چیز اب نہیں ہے، وہ اس کی کمی ہے. باقی تو یہ بچے ماشاءاللہ ہم سے بہت، ہمارے دور سے بہت آگے ہیں. ہم کو جو سال لگتا تھا کام کرنے میں، یہ منٹوں میں وہاں پہنچ جاتے. تو یہ اس چیز کا تو مقابلہ ہی نہیں ہے کسی طرح سے. اب وہ چیزیں کچھ ایسی ہیں جو گھریلو اس میں ہونی چاہیے تھیں، وہ نہیں ہوتی ہیں. لیکن باقی تو یہ بہت آگے ہیں، بہت ذہن تیز ہے اور بہت ہی سمجھیں کہ سب کچھ کر سکتے ہیں. کسی یہ نہیں ہے کہ تعلیم نہیں ہے تو یہ نہیں کر سکتے یا کچھ کمی ہے، کچھ ہے، ہر کام کر سکتے ہیں. اس دور کے بچے جو ہیں بہت تیز، بہت تیز. اور سر پیرنٹنگ کے ساتھ ساتھ میں لیڈرشپ پہ بھی بات کروں گی کہ جو آپ کے ادارے میں ماشاء اللہ لوگوں کی ریٹینشن بہت زیادہ ہے. امپلائیز 5 سال 6 سال 7 سال کام کر رہے ہوتے ہیں. ایک تو آپ کی جنریشن پہ تھے، آپ کہہ رہے تھے کہ میرے ساتھ جو سیلس ورکرز ہیں وہ بھی رہتے تھے، بٹ اب جو آپ کے بچوں کی جنریشن پہ کے ساتھ میں کام کرتے ہیں، اس آفس میں کام کرتے ہیں، وہ بھی ماشاء اللہ کافی عرصے تک رہتے ہیں. تو جو آپ کے ناہید کا آفس کا جو کلچر ہے اس میں کیا ایسی 2-3 خاص باتیں ہیں کہ لوگ آپ کے ساتھ ٹکتے ہیں؟ یہ ہے کہ ان کا خیال کرنا پڑتا ہے تھوڑا سا. آج کل جیسے حالات ہیں، کسی کے ساتھ کچھ بھی حادثہ بھی ہو جاتا ہے، کوئی تکلیف بھی ہو جاتی ہے، کوئی بیماری بھی ایسی آ جاتی ہے، گھر میں کوئی ایسی بات ہو گئی، اس کا خیال رکھنا، اس کے وہ کرنا. دوسرے یہ ہے کہ سب سے بڑی چیز یہ ہوتی ہے کہ امپلائی کو عزت دینا. کوئی کام غلط بھی اگر ہو جاتا ہے، کچھ ایسی ہو جاتی، کوئی کوتاہی ہو جاتی ہے، تو گالی گلوچ یا تھوڑا سا برے الفاظ کہنا یا وہ کرنا، یہ چیز ہمارے یہاں نہیں ہے. اس سے بہت فرق پڑتا ہے کہ امپلائی کو یہ ہوتا ہے کہ یہاں پر ہماری عزت ہے. کبھی کسی لڑائی جھگڑا یہ سب میں ہونے نہیں دیتا. اگر فلور پہ کوئی ورکر آپس میں لڑ بھی جائیں تو اسی وقت میں ان کو ہٹاتا ہوں. سب کو میں نے کہا ہوا ہے کہ یہاں فلور پہ لڑنا نہیں، کوئی گالی نہیں دینی ہے، کسی کو بھی لڑنا نہیں، گاہک کے سامنے یہ سب چیزیں نہیں ہونی چاہیے. تو یہ ہے تھوڑا سا ان کا خیال کرنا پڑتا ہے. اور ان کے بیچ میں رہ کے کام کرانے سے اس سے بھی کافی فرق پڑتا ہے کہ وہ ان سب چیزوں سے گریز کرتے ہیں. آئی تھنک یہ تو گھر کا بھی ہوتا ہے نا کہ گھر پہ جب بڑے ہوتے ہیں جی ہاں تو اس طرح سے لڑائیاں نہیں ہوتی. ہوتی جب گھر میں بڑے نہیں ہوتے تو پھر لڑائیاں. جی ہاں، یہ ہے، یہی چیز کام میں بھی ہے. یہ بھی ایک فیملی کی طرح ہوتا ہے. ان کو صبح سے شام تک، رات تک ساتھ رہتے ہیں، تو زیادہ وقت اپنے گھر سے تو وہ ہمارے ساتھ ہی گزارتے ہیں. سر کوئی غلطی یاد ہے پوری کریئر میں؟ اپنے آف کورس آپ نے بزنس بلڈ کیا ہے، آپ نے اتنا کام کیا ہے، سب غلطیاں کرتے ہیں، غلطیوں سے سیکھتے ہیں، پر کوئی ایسی میجر غلطی یاد ہے جو آپ کو جو ٹائم آپ کے لیے بہت چیلنجنگ رہا ہو، بہت مشکل رہا ہو، پر آپ نے اس سے بہت سیکھا ہو؟ غلطیاں بھی ہوتی ہیں، کافی غلطیاں ہوئی بھی ہیں، اور کچھ چیلنجز بھی، کچھ دور ایسے بھی آئے کہ اس میں کچھ کافی پریشانیاں بھی ہوئیں. تو یہ ہے کہ اب یہ کام ایسا ہوتا ہے کہ اس میں ہر چیز کو فیس کرنا پڑتا ہے. اس سے یہ نہیں ہے کہ اپنے آپ کو بالکل ہی اس سے الگ کر سکتے ہیں. اسی میں رہتے ہوئے اپنے آپ کو تھوڑا سا اس کے مطابق، حالات کے مطابق کرنا پڑتا ہے. غلطیاں ایسی ہوئیں کہ کچھ لوگ آتے ہیں تو دھوکہ دیتے ہیں، لالچ دیتے ہیں کچھ، اور کچھ پیسے لے کے چلے جاتے ہیں. ایسی غلطیاں کی ہیں شروع میں، لالچ میں آ کے کہ کوئی سامان سستا دے رہے ہیں، اپنے آپ کو کسٹم کا ظاہر کیا، سامان کچھ سستا دینے کا بتایا، کچھ وہ کیا، پھر پیسے لے لیے اور غائب ہو گئے. ایسے بھی ہوا ہے.
کچھ گاہکوں نے ایسا کیا کہ کافی سامان، جیسے ہوتا ہے کہ کوئی بڑی فیملی ہے، سب سامان جمع کیا لیا، اب وہ سب کر کے بل بنوا کے کہتے ہیں کہ گھر بھجوا دیں، تو وہاں میں پیسے دے دوں. صحیح ہے. اب اتنا سامان اگر منع کریں ہاں. تو وہ عجیب سا لگتا ہے. اتنی محنت کی، نکالا، سب کیا، گھر بھجوا دیا، وہ غائب. وہ خود گھر پہنچے نہیں، گھر میں عورتیں ہیں، انہوں نے سامان لے لیا. اب نہ وہ دینا نہیں تھا انہوں نے، نہ وہ ملتے ہیں، نہ وہ عورتیں باتیں کرتی ہیں، نہ وہ کچھ ہے کہ ہمیں نہیں پتا، آپ انہی سے پوچھیں. تو آپ پھر کوئی ایکشن نہیں لیتے اس کے؟ کیا کریں، ایکشن کیا لیں؟ وہ تو یہی ہے نا کہ تھانے جائیں یا کچھ کریں تو اس میں اور زیادہ خرچ ہوتا ہے، ملتا کچھ نہیں، خرچ اور ہو جاتا ہے. یہ ساری چیزیں، یہ اس طرح کی غلطیاں کی ہیں، لالچ میں ہی آ کے یہ ہوا. باقی یہ ہے کہ کچھ حالات ایسے ہوتے ہیں کہ جیسے یہ کووڈ آیا تھا، اس میں کافی پریشانیاں تھیں، گاہک بھی کم ہو گئے تھے، ٹائم کم ہو گیا تھا، جیسے جیسے حکومت کہتی تھی ویسے ویسے کھولنا پڑتا تھا، سامان ملنا کم ہو گیا تھا. باقی یہ ہے کہ وہ وقت بھی گزارا. کچھ ٹائم ایک ابھی آیا تھا کہ اس میں ڈی ویلیویشن ہوئی پاکستانی روپی کی. باقی انہوں نے امپورٹ پہ کافی پابندیاں لگا دی، ڈالر مہنگا ہو گیا، ڈیوٹیز بڑھا دی، یہ سب کیا. اس سے کافی ہمیں نقصان ہوا. ہم نے جو یہاں پلاننگ کی تھی یہ امپورٹ کی اور اس کی فیکٹری لگائی تھی لاہور میں، وہ سب اس سے افیکٹ ہوئے، کافی اس سے فرق پڑا. یہ سب چیزیں ہوتی ہیں، یہ سب برداشت کرنی پڑتی ہیں، یہ اس کام کا حصہ ہے ایک. اسی طرح کے ہیں، کبھی کچھ سیاسی حالات ایسے ہو جاتے ہیں، ان کا اثر پڑتا ہے مارکیٹ میں، اس سے بھی کافی سیل پہ فرق پڑتا ہے. یہ ساری چیزیں ہیں. سر، جو لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں جو بزنس کرنا چاہتے ہیں یا کر رہے ہیں، ان کو اگر آپ کوئی ایک ایڈوائس دینا چاہیں، I'm sure اس پورے براڈ کاسٹ میں انہوں نے کافی ایڈوائزز لی ہوں گی، پر اگر کوئی ایک مشورہ دینا چاہیں، کیونکہ یہ بھی ہے، یہ سارے ایلیمنٹس بھی ہیں جو لوگوں کو ڈراتے ہیں کہ یہ تو چیلنجز آئیں گے، نقصان بھی ہوگا، دل مضبوط کرنا ہے، پر وہ جو ینگ لوگ جو بزنس کرنا چاہتے ہیں یا شروع کر چکے ہیں، ان کے لیے کوئی ایڈوائس دینا چاہیں گے تو کیا دیں گے؟ ہاں بالکل. نہیں، یہ چیزیں تو ہوتی ہیں، لیکن یہ چیزیں صرف اس بزنس میں نہیں ہیں، یہ کسی بھی بزنس میں ہو سکتی ہیں. چیلنجز تو ہر بزنس میں آتے ہیں، لیکن جو بزنس کر رہا ہے اس میں اتنی صلاحیت ہونی چاہیے کہ وہ ان کا مقابلہ کرے، ان کو فیس کر کے ان کا مقابلہ کرے، اور اپنے آپ کو اس کے لیے یہ نہ کرے کہ ہمت ہار جائے یا بند کر دے یا کر دے. اس کا مقابلہ کرنا ہوتا ہے. یہ پیریڈ تھوڑے عرصے کا ہوتا ہے، یہ گزر جاتا ہے، پھر نئی ایک سیٹنگ ہو جاتی ہے، نئے طریقے آ جاتے ہیں. وہ ہے تو یہ تو کسی بھی کام میں ہو سکتا ہے. تو آدمی میں اگر یہ صلاحیت ہو کہ وہ مقابلہ کرے، سب سے بڑی چیز یہی ہے کہ یہ چیز ہونی چاہیے. صبر ہو، تحمل ہو، اس کو فیس کرے، اپنے آپ کو اس کے مطابق رکھنے کی کوشش کرے. وہ وقت گزر جاتا ہے، پھر نیا کام شروع ہو جاتا ہے، نیا وقت شروع ہو جاتا ہے. اب یہ ہے کہ آج کل جو جنریشن ہے یہ چاہتے ہیں بہت جلدی اوپر آنا. ان میں اتنا ٹائم دینا، اتنا جیسے ہم نے کام کیا ہے، اتنے سال لگائے ہیں، 50-52 سال کے بعد کہیں اس مقام پہ پہنچے ہیں. تو یہ ایک اپنے اندر ہونی چاہیے کہ وہ صبر سے کام کر سکیں،
اپنے طریقوں سے صحیح طریقوں سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں. ٹائم لگتا ہے لیکن اگر نیت صاف ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا حل دیتا ہے, راستے بھی بنا دیتا ہے. ہاں بالکل. یہ کام ایسا مشکل نہیں ہے, تھوڑا سا ہر کام کی اپنی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے, تو جب آدمی اس کام کی ریکوائرمنٹ پوری کرتا ہے تو ضرور کامیابی ملتی ہے. اور سر آپ نے کہا کہ آپ کی پرسنالٹی ویسے ایکسپینشن کی طرف آپ تھوڑا سا رک کے چلتے ہیں کیونکہ آپ کو اچھے سے کام کرنا ہے ایک جگہ. ہاں, پر سر ابھی کینٹ کی جیسے برانچ آپ ہم نے وہاں ملیر کینٹ میں کھولی ہے, 1 سال 1.25 سال ہوا ہے. تو وہ اصل میں ہم جو آن لائن پہ اب کام کر رہے ہیں تو ہمیں ایک ہماری ضرورت بن گئی ہے کہ ہم کچھ علاقوں میں ہم اپنے آؤٹ لیٹ کھولیں تاکہ آن لائن پہ ہم اپنے وہاں کے علاقوں کو اپنی اس برانچ سے سرو کر سکیں, وہ ہمیں سہولت ہوگی. تو کچھ جیسے ابھی ہر علاقے کو ایک ہی برانچ سے سرو کرنا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے. اگر ہم ڈیفینس میں کھول لیتے ہیں, گلستان جوہر میں کھول لیتے ہیں, گلشن میں کھول لیتے ہیں, تو وہ ہم ہر جگہ سے اپنے آن لائن کے کسٹمرز کو کیٹر کر سکتے ہیں. یہ ہماری ایک ضرورت بن گئی ہے. لیکن یہ ہے کہ ابھی ہم نے ملیر کینٹ میں کھولی ہے, وہاں تھوڑی سہولت سے جگہ مل گئی تھی, جگہ بہت بڑی تھی, ہماری ریکوائرمنٹ وہاں پوری ہو رہی تھی کہ ہم ریٹیل بھی کریں اور آن لائن بھی کریں, اتنی جگہ وہاں تھی. تو ہم نے فوراً اس کو لے لیا. اور سر آگے پلان ہے اور برانچز کا؟ ہاں, اگر ایسے ہی سہولت سے کچھ جگہ ملیں گی تو انشاءاللہ ضرور کھولیں گے, کیونکہ اب ہماری بھی یہ ایک ضرورت بن گئی ہے کہ ہمیں آؤٹ لیٹ کھولنے چاہیے. اور ماشاءاللہ آن لائن بہت بوم پہ چل رہا ہے, ناہید کا آن لائن بھی بہت زبردست, ہاں بہت سہولت ہو گئی ہے. انفیکٹ کہ ہر وقت جانا نہیں پڑتا, ایز اے کسٹمر آپ کو بہت آسانی ہو جاتی ہے. تو آئی ایم ریئلی گلیڈ کہ وہ آپ کی جنریشن آگے ہاں جی ہاں ہینڈل کیا ہے. یہ جو نئی جنریشن ہے اس کے لیے تو ضروری ہے آن لائن پہ کام کرنا, کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ آگے جا کے یہ جو شاپ پہ لوگ آتے ہیں یہ کم ہو جائیں گے, آن لائن پہ زیادہ لوگ ہوں گے. بالکل. اور جو میں اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے تو جو اپنی ضرورت کے تحت منگاتے ہیں چیزیں, لیکن بچے اپنے آرڈر الگ کرتے ہیں. وہ اپنی ضرورت کی چیزیں, ان کو 1-2 چیزیں بھی چاہیے تو فوراً آن لائن پہ آرڈر کرتے ہیں اور منگاتے ہیں. تو وہ آگے جا کے تو وہ اس کے ایسے عادی ہو جائیں گے کہ وہ گھر سے نکلیں گے نہیں اور ان کو بیٹھے بیٹھے چیزیں چاہیے ہوں گی. اچھا, بڑوں کا یہ بھی نا تھوڑا ویٹ کر لیتے ہیں. ہاں ویٹ کرتے ہیں کہ مہینے کے آخر میں لے لیں گے, اور اگر ہم لوگ کو کچھ چاہیے تو ابھی آرڈر کر دیں, ابھی آرڈر کرنا ہے, ابھی منگانا ہے. تو یہ ساری چیزیں ہیں جو آن لائن ایک بڑی اہمیت اختیار کر گیا ہے, اور یہ اس پہ آگے ہے. لیکن جو لوگ دکان پہ آ کے لیتے ہیں اور جو ہم آن لائن پہ بھیجتے ہیں اس میں تھوڑا سا ہمارے ایکسپینسز آن لائن پہ زیادہ ہوتے ہیں. اچھا, پیکیجنگ کے, بھیجنے کے, یہ سب اخراجات تھوڑے سے زیادہ ہوتے ہیں. تو لیکن ہم ابھی کر رہے ہیں, اس پہ کام کر رہے ہیں, جو اسی مارجن پہ لوگوں کو بھی دے رہے ہیں سیم پرائز پہنچا کے, ہاں, اور یہاں دکان پہ بھی کر رہے ہیں, لیکن ایکسپینسز اس میں زیادہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے سر, بہت بہت شکریہ, آپ نے اتنا وقت دیا, بہت کچھ سیکھنے کو ملا. اینڈ سب سے اچھی بات تو یہ ہے کہ یہ کہانی کسی اور نے تو کور کی ہی نہیں, تو مجھے موقع مل رہا ہے یہ کہانی پہلی دفعہ لائف کرنے کا, اور آئی ایم ہوپنگ کہ بہت لوگ اس سے سیکھیں, ان کو سیکھنے کا موقع ملے. ہاں, سیکھتے ہیں لوگ, جو چاہتے ہیں وہ اس سے کافی سیکھتے ہیں. اب یہ ہمارے پاس آتے بھی ہیں, بہت سے اسٹوڈنٹس آتے ہیں, وہ کافی سوالات کرتے ہیں, پوچھتے ہیں, تو ان کو اپنے نوٹس بنانے ہوتے ہیں, کچھ ہوتے ہیں. ایک ہمارے پاس میں نے ضابط میں جا کے بھی ایک لیکچر بھی دیا تھا. اچھا, انہوں نے مجھے بلایا تھا تو اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے, ایک کلاس کے لیے, تو ان کو میں نے وہاں, ہمارے ایک کسٹمر تھے, وہ پروفیسر تھے کہیں
دوحہ میں کسی یونیورسٹی میں یا کہیں. تو جب ہم نے یہ کھولی ہے 2000 کے بعد, تو وہ انہوں نے مجھ سے بڑا ایسے ہی لمبا انٹرویو کیا. تو انہوں نے کہا کہ مجھے یہ ساری چیزیں چاہیے اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے کہ میں ان کو بتاؤں کہ ایک پرانے دور کے دکاندار نے اپنے آپ کو نئے دور میں کیسے بدلا, یہ میں بتانا چاہتا ہوں. زبردست, بہت چیز. تو انہوں نے اس سے متعلق سارے مجھ سے سوال کیے, سب پوچھا. اب بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اس چیز میں بھی انٹرسٹ لیتے ہیں. بالکل بالکل. میں نے شروع میں بلکہ آپ کی ٹیم سے بھی یہ بات کہی تھی کہ جو بزنس بلڈ کرنا چاہتا ہے نا وہ شوق سے سنے گا. تھینک یو سو مچ سر فار بینگ ود اس ٹوڈے. بہت شکریہ آپ کا بھی.